السلام علیکم۔ بنت مومن اردو سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام نادیہ ہے۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، جب میری والدہ زندہ تھی۔ اس دن میں اپنا سوٹ سی رہی تھی کہ اچانک تایا ابو آ گئے۔ امی کہتی کہ نادیہ باہر آ جاؤ، تایا ابو آئے ہیں تمہارے، ان سے مل لو۔ میں ان سے ملنے فوراً ان کے پاس گئی۔ وہ اس وقت ابو سے میرے اور ساتھ کے رشتے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ابو کے بڑے بھائی تھے، انکار کی وجہ نہیں تھی۔ ابو نے فوراً ہاں کر دی۔ میں اس وقت کم عمر تھی، تو شادی میں 3-4 سال کا وقت رکھا گیا۔ ہم سب اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ میں اپنے راستوں میں آنے والے کانٹوں سے بالکل بے خبر تھی۔ 5-6 ماہ بعد ہی میری والدہ کی اچانک ڈیتھ ہو گئی۔ میں، ابو، بہن، بھائی، ہم سب بہت صدمے میں تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی یہیں پر ہی ختم ہو گئی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی میں نے اپنی آنکھوں سے والدہ کو کفن میں لپٹا دیکھا۔ بہت مشکلوں سے میں نے خود کو سنبھالا، کیونکہ میں گھر کی بڑی بیٹی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس گھر کی ذمہ داری اب میرے کمزور کندھوں پر آ گئی ہے۔ اگرچہ میرے ایک بھائی مجھ سے بڑے تھے، لیکن انہیں گھریلو معاملات کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ میری مثال اندھیرے میں چلنے والے اندھے کی سی بن گئی تھی۔ 3 چھوٹے بھائی تھے اور ایک چھوٹی بہن۔ پتہ نہیں کب میں اتنی بڑی ہو گئی کہ میں نے گھر کی ذمہ داری ایسی سنبھالی کہ لوگ میری مثال دینے لگے۔ ابو نے بھی اب دوسری شادی کر لی تھی، لیکن وہ پھر بھی مجھ پر ہر معاملے میں اپنی بیوی سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ گھر کا خرچہ، ذمہ داری، سب کچھ میں نے ہی سنبھال رکھا تھا۔ وقت ایسے گزرا کہ مجھے اور ابو کو پتہ بھی نہیں لگا۔ شادی میں جو وقت رکھا گیا تھا وہ اب پورا ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد تایا ابو ہمارے گھر آئے کہ میں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ وہ میرے ابو سے شادی کی تاریخ لینے آئے تھے۔ ابو تو جیسے یہ بات بھول ہی گئے تھے۔ شاید ابو کا دل نہیں تھا کہ میری بیٹی میرا گھر چھوڑ کر جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ساری عمر ان کے ساتھ ہی رہوں۔ وہ اپنے گھر کو دوبارہ ویران کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹا، تم بالکل اپنی ماں کی طرح ہو۔ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے تم جیسی رحمت سے نوازا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری یہ رحمت کبھی بھی مجھ سے دور جائے۔ انہوں نے تایا ابو کے ساتھ ٹال مٹول شروع کر دی۔ کبھی انہیں کہتے کہ میری بیٹی کو کتنا سونا بنا کر دو گے، تو کبھی حق مہر کا مطالبہ کرتے کہ ہمیں حق مہر میں اتنا پیسہ چاہیے، تو کبھی ان سے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے۔ جب تایا ابو کی ہر ڈیمانڈ پوری کرنے پر آ جاتے اور انہیں کسی طرح کا کوئی موقع نہ دیتے، تو ابو کہنے لگے کہ میں نادیہ اور سعد کی منگنی توڑتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی میرا گھر چھوڑ کر جائے۔ میں ساری زندگی اسے اپنے گھر ہی بٹھانا چاہتا ہوں، اپنی نظروں کے سامنے۔ تایا ابو نے ابو کو بہت سمجھایا کہ جوان بیٹی ہے، آخر تم نادیہ کو کب تک گھر بٹھا کر رکھو گے؟ یہ معاشرہ کیا کہے گا؟ تایا ابو نے بہت محنت سماجت کی، لیکن ابو کسی صورت نہ مانے۔ ابو نے پورے خاندان میں بات پھیلا دی کہ آج سے نادیہ اور سعد کی منگنی میں ختم کرتا ہوں۔ تایا ابو کی اس حرکت سے بہت خفا ہوئے۔ اب دونوں کی ضد اور غیرت پر بات آ چکی تھی۔ ابو نے قسم کھائی، تایا ابو بھی پیچھے نہ ہٹے۔
تایا ابو نے 6-7 سال ہر طرح کی کوشش کی کہ ابو کسی طرح مان جائے، لیکن ابو اپنی ہی ضد پر تھے۔ ادھر سعد کی عمر بھی شادی کی ہو چکی تھی۔ انہوں نے سعد کا دوسری جگہ رشتہ طے کر لیا اور شادی بھی کر دی۔ ادھر میری عمر گزرے جا رہی تھی۔ تایا ابو نے ابو سے کہہ رکھا تھا کہ وہ سعد کی شادی کر رہے ہیں، لیکن نادیہ ہمارے گھر کی ہی ہے، وہ میرے بیٹے کی ہی بیوی بنے گی، چاہے پھر جو مرضی ہو جائے۔ سعد کی شادی اور تایا ابو کی اس دھمکی کو 3 سال گزر چکے تھے۔ اس عرصے کے دوران ہم نے بھائی کی شادی بھی کر لی تھی۔ اب یہ معاملہ بہت ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ہم سب یہی سمجھ رہے تھے کہ تایا ابو شاید یہ سب بھلا چکے ہیں، کیونکہ سعد بھی اب بال بچوں والا ہو چکا تھا۔ اب ہم دوبارہ اپنی نارمل لائف میں آ چکے تھے۔ اس دن میرے کزن کی شادی تھی۔ ہم سب اپنے کزن کی شادی پر گئے ہوئے تھے۔ واپسی میں اور بھابھی، ابو اور باقی سب گھر والوں سے جلدی نکل گئے۔ ہم گاڑی میں اپنے گھر جا رہے تھے کہ اچانک ہماری گاڑی کے سامنے ایک وین کھڑی ہو گئی۔ اس میں 4-5 آدمی بندوقوں سمیت اترے۔ بھابھی تو ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ بھابھی کے بھائی ڈر کی وجہ سے کسی قسم کی حرکت نہیں کر پائے۔ وہ سب آئے، گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے بازو سے پکڑ کر وین میں لے گئے۔ میں جب چیخی تو ان میں سے ایک نے بندوق میرے سر پر دے ماری اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے میں تھی۔ آنکھوں میں دھندلاہٹ کی وجہ سے مجھے کمرے میں کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے سے آدمی آ رہے تھے۔ قریب آنے پر پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تایا ابو اور سعد تھے۔ پہلے تو تایا ابو نے مجھے بہت سمجھایا کہ نادیہ میری بیٹی، میرے بیٹے سے نکاح کر لو۔ تم یہاں صرف ایک ہی صورت سے زندہ جا سکتی ہو کہ تم میرے بیٹے سے نکاح کر لو، لیکن میں ان کی یہ بات ماننے پر تیار نہ تھی۔ سعد نے تایا ابو سے کہا کہ آپ جائیں، میں اسے سمجھا دوں گا، یہ خود بخود ہی نکاح کے لیے مان جائے گی۔ تایا ابو کے جانے کے فوراً بعد سعد نے مجھے کہا کہ نادیہ آرام سے مان جاؤ، نہیں تو تمہیں پتہ ہے نا کہ ایک لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ تم کہیں منہ دکھانے کے بھی لائق نہیں رہو گی۔ میں تمہیں ماروں گا نہیں، لیکن تمہیں جینے بھی نہیں دوں گا۔ میں سعد کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ ادھر بات میری عزت پر آ چکی۔ میں نے مجبور آ کر سعد سے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ پھر میرا اور سعد کا نکاح ہو گیا۔ ادھر میرے والد مجھے تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے پولیس میں اغوا کا کیس دائر کیا۔ پولیس میری تلاش میں لگی رہی۔ میرے اور سعد کے نکاح کو 4 ماہ گزر چکے تھے۔ آخرکار سعد کے ٹھکانے کی خبر پولیس کو ہو گئی۔ سعد نے پہلے ہی میرا اور اپنا نکاح حکومت میں درج کر لیا تھا۔ قانونی طور پر میں سعد کی بیوی تھی۔ یہ معاملہ اب بہت سنجیدہ ہو چکا تھا۔ نکاح کی خبر پر اب میرے والد بھی بہت کمزور پڑ چکے تھے۔ سعد اور تایا ابو نے مجھے ذہنی طور پر دبا رکھا تھا۔ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا۔ میں اب بھی سعد اور تایا ابو کی گرفت میں تھی۔ عدالت جاتے وقت سعد نے ایک بار پھر مجھے دھمکایا۔ میں نے عدالت میں ذہنی دباؤ کی وجہ سے سعد کے حق میں بات کی۔ میں نے کہا کہ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے ہی کی ہے۔ ابو کو پتہ تھا
کہ میری بیٹی ایسی نہیں۔ ابو کے پاس صلح کے علاوہ اب کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ انہوں نے عدالت میں اعلان کیا کہ وہ اپنے بھائی سے صلح کریں گے اور سعد کو اس کی غلطی پر معاف کرتے ہیں۔ انہوں نے عدالت سے اجازت لی کہ وہ مجھے 1-2 ہفتوں کے لیے اپنے گھر لے کر جانا چاہتے ہیں، تاکہ ابو اور سعد عدالت میں جج کے سامنے کچھ نہ کہہ پائے، اور عدالت نے مجھے ابو کے ساتھ جانے دیا۔ جب میں اپنے گھر آئی تو میں نے ابو کو سارا معاملہ سنایا۔ میرے ابو پوری ہی طرح ٹوٹ چکے تھے۔ اب وہ کسی صورت بھی مجھے سعد کے گھر نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ میری سعد سے خلا لے لیں گے، لیکن ان سب کے لیے اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب میں سعد کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور اس حالت میں عدالت مجھے کبھی خلا نہ دیتی۔ اگر بچے کی پیدائش کے بعد بھی میں خلا لیتی تو معاشرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ میں ایک ایسے دلدل میں تھی کہ میں وہاں سے نکلنے کی جتنی کوشش کرتی، اس دلدل میں اتنی ہی دھنستی جاتی۔ 2 ہفتے پورے ہو چکے تھے۔ سعد مجھے لینے آئے، لیکن ابو نے انہیں واپس بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ میں تم لوگوں پر دوبارہ اغوا کا کیس درج کروں گا، اور میری بیٹی تم لوگوں کی حقیقت اب کھل کر بیان کرے گی۔ سعد کو پتا تھا کہ اب ان کے گھر والوں کی خیر نہیں۔ اگر میں عدالت میں سعد کے خلاف گواہی دیتی ہوں تو سعد کو عمر قید ہو جائے گی۔ اب وہ لوگ بری طرح پھنسنے لگے تو انہوں نے معافی تلافی شروع کر دی۔ ابو کے بہت ترلے منتیں کی۔ ابو تو پہلے نہیں مانے، لیکن پھر میرے کہنے پر انہیں کہا کہ میری بیٹی چاہتی ہے کہ اگر اسے تم لوگ الگ گھر میں رکھو گے اور اس کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو شرائط ہیں، وہ پوری کرو گے، تب ہی میں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ رخصت کرنے کو تیار ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اغوا کا ٹیکہ میرے ماتھے پر سجا رہے اور اس معاشرے میں ندامت کے ساتھ جیوں۔ بس پھر کیا تھا، سعد اور اس کے گھر والوں کو اپنی عزت کے لارے پڑ گئے۔ انہوں نے میری شرط پر عمل کیا اور میری رخصتی کر دی گئی۔ میں نہیں سمجھ پا رہی کہ میرے ساتھ زیادتی کس نے کی۔ اگر ابو کی ضد نہ ہوتی تو آج میری سوتن نہ ہوتی۔ سعد اگر مجھے اغوا نہ کرتے تو آج میرے دل میں موجود یہ تلخیاں نہ ہوتی۔ آج میرے شوہر میری بہت عزت کرتے ہیں اور مجھ سے بے حد محبت بھی کرتے ہیں، لیکن آج میں اپنے اس تلخ ماضی سے باہر نہیں نکل پا رہی ہوں۔ میں چاہ کر بھی سعد کے لیے اپنے دل میں موجود اس نفرت کو کم نہیں کر پا رہی۔ آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے میری زندگی میں آگے بڑھنے کی ہمت دے اور اپنا تلخ ماضی بھولنے کی بھی۔ میں آج بھی اسی موڑ پر اپنے زخموں کو لیے کھڑی ہوں، اس امید میں کہ شاید مجھے میرا گناہگار ملے۔